بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کینیڈا میں مقیم پاکستان کے نوجوانوں، سونامی کی لہروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس کامیاب کنونشن پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں جو آپ نے منعقد کروایا ہے۔ دوستو، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جس نے ملت کی بہتری کی خاطر چند لمحے تفکر کیا، ابھی بات صرف تفکر کی ہو رہی ہے، یعنی فکر کیا، سوچا، گویا اس نے 100 سال سے زیادہ عبادت کی۔ تو مبارک اس چیز کی کہ آپ پاکستان کی بھلائی کی، ملت کی بہتری کی خاطر آپ سب یہاں پر جمع ہوئے۔ آپ میرے نام سے واقف ہوں گے، میرا نام ابرار الحق ہے اور میں کینیڈا بھی جاتا رہتا ہوں۔ میں پاکستان تحریک انصاف میں کیوں آیا؟ میں بڑی اچھی زندگی بسر کر رہا تھا، سکون سے گھر میں بیٹھ کے ایئر کنڈیشن کمرے میں ریموٹ ہاتھ میں پکڑ کر کرکٹ میچ بھی دیکھ سکتا تھا، میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا، پیسے بھی تھے، فیم بھی تھا۔ لیکن میں اس فیلڈ میں کیوں آیا، یہ میں تھوڑی سی داستان آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے سہارا فار لائف ٹرسٹ کو سپورٹ کیا۔ میری والدہ جب دنیا سے تشریف لے گئیں تو میں نے بھی عمران خان صاحب سے انسپریشن حاصل کی کہ انہوں نے اپنی والدہ کے نام پہ شوکت خانم ہاسپٹل بنایا تھا، تو کیوں نہ میں اپنی والدہ کے نام پہ صغرا شفیع ہسپتال بناؤں۔ اس میں پورے دنیا کے لوگوں نے اور بالخصوص کینیڈا کے مقیم پاکستانیوں نے بہت سپورٹ کیا، اور آج وہ ہسپتال نہ صرف کہ مکمل ہے بلکہ 2 ملین سے زائد مستحق مریضوں کا بالکل مفت علاج کر چکا ہے۔ یہ صرف اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دل میں محبت رکھی تھی پاکستان کے لیے، اور بچپن سے گھر سے 3 چیزیں ملی تھیں۔ ایک ریلیجس ویلیو سسٹم، نماز نہیں چھوڑنی، دوسرا محب وطنی، اور تیسری خدمت خلق، انسانیت کی، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے، کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہو، انسانیت سے پیار مجھے میرے خون میں الحمدللہ ہے۔ جب میں نے ہسپتال کی کیمپین میں پیسے اکٹھے کرنے شروع کیے تو نوجوانوں نے میری سب سے زیادہ مدد کی، اور میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ 67% پاپولیشن کا حصہ ہے اور ان کو اپنے رائٹس کا بھی اندازہ نہیں ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز نے ان کو جیالے اور متوالے بنا کر رکھ دیا ہے، اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرتی رہی ہیں، اور اس فورس کو ہمیں ایک پراپر ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا 2006 میں نے یوتھ پارلیمنٹ کا قیام عمل میں لایا۔ اس وقت یوتھ کے بہت چرچے نہیں تھے۔ 2006 میں یوتھ پارلیمنٹ کا ویژن تھا to empower the young people of Pakistan with an ability to understand the importance of their role in society، کہ کرنا کیا ہے، سینس آف belonging ہونی چاہیے۔ میں کوئی بھی کام ریسرچ سے پہلے نہیں کرتا۔ ریسرچ کنڈکٹ کی گئی، 10,000 نوجوانوں سے پوچھا گیا کہ اگر یوتھ کی پالیسی ڈیوائز کی جائے تو کیسی ہونی چاہیے۔ ان کے صلاح مشورے سے ہم نے کام آگے بڑھایا۔ سیلاب آیا تو اس میں 65 کروڑ کی ایکٹیویٹی کی یوتھ پارلیمنٹ اور سہارا فار لائف ٹرسٹ کے نوجوانوں نے مل کر 127 سوشل ایکشن پروجیکٹس بھی بنائے گئے، اور اسی حوالے سے آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس نے مجھے 57 اسلامی ممالک کا پہلا ہیومینیٹیرین ایمبیسڈر بھی بنایا، اور ساتھ 8 کروڑ روپیہ یوتھ پارلیمنٹ کو دیا، جس کے گھر ہم بنا کر لوگوں میں دے چکے ہیں جہاں پہ سیلاب زدہ لوگ آج رہ رہے ہیں۔ دوستو، بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس کے بعد پاکستان کے حالات آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں، اور بالخصوص یوتھ جو انتہائی مایوس نظر آتی تھی، اور مجھے روز آ کے نوجوان کہتے تھے ابرار بھائی کچھ کریں، ابرار بھائی کوئی جلسہ جلوس نکالیں، مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے۔ کوئی کہتا تھا میری 4 بہنیں ہیں، ان کی شادی کرنی ہے۔ جب میں نے پہلی ریلی اناؤنس کی کرپشن کے خلاف، مہنگائی کے خلاف، لوڈ شیڈنگ کے خلاف، تو ہم میٹنگ کر رہے تھے اس ریلی سے پہلے،
اور ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہمیں میڈیا کوریج دے گا یا نہیں، تو ایک نوجوان بولا کہ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ ہم نے کہا جی کیا؟ کہنے لگا میں خود سوزی کروں گا، اپنے اوپر میں تیل لگا کر پھینک کر آگ لگاؤں گا اور میں خود سوزی اپنے آپ کو ماروں گا اس ریلی کے اندر، تاکہ میڈیا ہمیں پوری کوریج دے، اور اس کے بعد حکومت میری بہنوں کی شادیاں بھی کر دے گی۔ یہ عالم ہے۔ پاکستان کے نوجوان صبح سو کر اٹھتے ہیں تو برے نظام تعلیم کی وجہ سے سارا دن پھرتے رہتے ہیں، کوئی نوکری نہیں ملتی، ماں باپ کی گالیاں سنتے ہیں، اور شام کو خودکشی کا پلان کر کے پھر سو جاتے ہیں۔ یہ حالات تھے 30 اکتوبر سے پہلے۔ 30 اکتوبر کے بعد جب عمران خان صاحب کا ایک جلسہ ہوا لاہور میں، تو لوگوں کو اور بالخصوص یوتھ کو یہ امید وابستہ ہو گئی کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ اب ہمیں ایک امید مل گئی ہے، انشاءاللہ حالات بدل جائیں گے۔ اور اس کے بعد جوک در جوک لوگوں نے اس پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ میں نے بھی سوچا کہ بجائے اس کے کہ ایک نئی پولیٹیکل پارٹی بناؤں، اللہ تعالیٰ نے میرے کام کو آسان بنا دیا ہے، اور میں اس پارٹی میں شامل ہو کر اپنے نوجوانوں کے ساتھ اس کے ہاتھ مضبوط کر دوں، اور کسی طرح سے ہمارے ملک کے حالات بہتر ہو جائیں۔ جب میں پارٹی میں آیا تو خان صاحب جو کہ انتہائی انصاف کرنے والے انسان ہیں، انہوں نے مجھے پاکستان تحریک انصاف یوتھ ونگ کا پریزیڈنٹ بنایا، اس لیے کہ میں یوتھ کے ساتھ پچھلے 6 سال سے کام کر رہا ہوں۔ اور الحمدللہ جب میں اپنی سیٹ پر آیا تو میں نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ دوستوں کے ساتھ مشاورت کر کے سارے صوبوں کے نوجوانوں کو اعتماد میں لے کر ایک ویژن بنایا، اور ویژن یہ تھا کہ ٹو اسٹارٹ سیکنڈ فریڈم موومنٹ آف پاکستان، ٹو اسٹارٹ سیکنڈ فریڈم موومنٹ آف پاکستان ٹو فری دا سوسائٹی فرام کرپشن، انجسٹس، انٹالرنس، poverty and unemployment, by bringing youth in the front in an organized way to support Pakistan Tehreek-e-Insaf to bring into power, to eliminate all these problems from the society. اس ویژن کے ساتھ ایک مشن سٹیٹمنٹ ڈیولپ کیا گیا کہ ڈاؤن ٹو دا گراس روٹ لیول ایک اسٹرکچر ہوگا جس کے اندر ڈفرینٹ پروگرامز نوجوانوں کے لیے متعارف کرائے جائیں گے۔ نوجوان جو اس ملک کا قیمتی سرمایہ ہے، ان کو صرف جھنڈا اٹھانے کے لیے نہیں اللہ نے بنا کے بھیجا، ان کو وہ کنوینس بنا کے نہیں بھیجا جو حکمرانوں کو صرف اسمبلیوں تک لے کے جاتے ہیں۔ ان کے اندر خود اتنی انرجی اور اعتماد ہے کہ وہ خود بھی اسمبلیوں میں پہنچ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، آج کا نوجوان 15 سال پہلے والا نوجوان نہیں ہے، وہ بہت باصلاحیت ہے اور وہ نمائندگی کرنے کا اہل ہے پاکستانی قوم کی۔ آپ انٹرنیشنل ڈائسپورا سے تعلق رکھتے ہیں، آپ بھی یہاں آ کر الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اور بحیثیت ووٹرز بھی اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے آج کے نوجوان۔ یاد رکھیں کہ قوموں کی تقدیر میں کبھی کبھار ایسے لمحات آتے ہیں جو تقدیر بدل سکتے ہیں۔ آج 1970 کے بعد ایسا موقع ہے کہ پاکستانی نوجوان نسل اگر اٹھ کے کھڑی ہو جائے تو ان تمام لوگوں سے جن لوگوں نے لوٹا ہے پاکستان کو، ان سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ استاد دامن کا ایک شعر تھا کہ لٹن والیاں رج رج لٹے آئے، سوئے تسی ویو سوئے اسی ویاں، تے لالی اکھاں دی پئی دس دیے، روئے تسی ویو تے روئے اسی ویاں۔ اب رونے دھونے کا یہ وقت ختم ہونا چاہیے، ہم سب کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہونا چاہیے، اور وہ جھنڈا پاکستان تحریک انصاف کا ہے، جو اپنی پارٹی کے اندر انصاف کرتی ہے، جو پارٹی کے اندر الیکشنز کروا رہی ہے، کیونکہ اور کسی پارٹی میں اس طرح الیکشنز نہیں ہوتے، سب نامینیٹ کر دیے جاتے ہیں۔ ہم پہ الزام آتا ہے کہ ہم نے بہت سارے لوگ مختلف پارٹیز سے لے لیے ہیں، جب الیکشن میں ٹکٹ دینے کی باری آئے گی تو یاد رکھیں، میرا ایمان ہے کہ سچے آدمی کو ٹکٹ ملے گا اور وہی آگے جا کر الیکشن لڑے گا اور پاکستان کی باغ ڈور سنبھالے گا۔ ایک اور بات یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ کسی نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ مجھے بھیڑوں کی اور بکریوں کی اس فوج سے ڈر لگتا ہے جس کا سربراہ
ایک شیر ہو، اور مجھے شیروں کی اس فوج سے ڈر نہیں لگتا جس کا سربراہ جو ہے وہ ایک گیدڑ یا ایک بکری ہو۔ ہماری فوج کا سربراہ ایک شیر ہے، مجھے اس شیر پہ پورا اعتماد ہے، مجھے خان صاحب کی قیادت پہ پورا اعتماد ہے، آپ کو بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے ان سب لوگوں سے جان چھڑانے کا۔ میں اپنی نظم سنا کے آپ سے اجازت لوں گا، اور یہ کہنا چاہوں گا نظم سنانے سے پہلے کہ دوستو، ہمیں اور بالخصوص سمندر پار پاکستانیوں پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ آپ لوگوں نے ممبرشپ کیمپینز کرنی ہے، آپ پاکستان کے ایمبیسڈرز ہیں، آپ وہاں کی پالیٹکس میں بھی حصہ لیں، لابینگ کریں، یہ آپ کا حق ہے، اور آنے والے بہترین کل کے لیے یہ پاکستان کے لیے ایک اچھا قدم ہو۔ خدا نخواستہ یہ صہیونی طاقتیں اگر ہمیں آگے لانے میں ہمارے رستے میں رکاوٹ بنی تو یہ میری نظم بڑی ویلڈ ہے، اس کو یاد رکھیے گا کہ سر جلائیں گے روشنی ہوگی، اس اجالے میں فیصلے ہوں گے، روشنائی بھی خون کی ہوگی، اور وہ فاقہ کش قلم جس میں جتنی چیخوں کی داستانیں ہیں ان کو لکھنے کی آرزو ہوگی۔ نہ ہی لمحہ قرار کا ہوگا، نہ ہی رستہ فرار کا ہوگا، وہ عدالت غریب کی ہوگی، جان اٹکی وزیر کی ہوگی، جس نے بیچی ہے قلم کی طاقت، جس نے اپنا ضمیر بیچا ہے، جو دکانیں سجائے بیٹھے ہیں، سچ سے دامن چھڑائے بیٹھے ہیں، جس نے بیچا عذاب بیچا ہے، مفلسوں کو سراب بیچا ہے، دین کو بے حساب بیچا ہے، اور کچھ نے روٹی کا خواب بیچا ہے۔ اور کیا کہیں ہم کہ قوم کو اس نے کس طرح بار بار بیچا ہے۔ فیض و اقبال کا پڑوسی ہوں، ایک تڑپ میرے خون میں بھی ہے، آنکھ میں سلسلہ ہے خوابوں کا، ایک مہک میرے چار سو بھی ہے، جھونپڑی کے نصیب بدلیں گے پھر کہیں انقلاب آئے گا، بیٹھ رہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ایک دن انقلاب آئے گا، ایک دن انقلاب آئے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان تحریک انصاف پائندہ باد، پاکستانی یوتھ زندہ باد۔